اگر کسی انسان کی خوبی پہچانو تو اسے بیان کرو، اور اگر کسی انسان کی خامی مل جائے تو اب تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ نرم دل لوگ جلد رو پڑتے ہیں، جلد روٹھ جاتے ہیں، جلد مان بھی جاتے ہیں، اور سنا ہے ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہم سب کو پسند آئیں، زندگی ایسے جیو کہ رب کو پسند آ جائیں۔ موت آنے سے انسان ضرور مر جاتا ہے، مگر اچھے کردار اور اچھے اخلاق والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی، اور دعاؤں میں بھی۔ بھلائی کا کام کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اسے کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ کون سی نیکی تمہارے جنت میں داخل ہونے کا سبب ہوگی۔ سب سے خوش انسان وہ ہے جو دوسروں کی خوشی میں اپنی خوشیاں ڈھونڈ لیتا ہو۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی ہے جو تمہارے دل کا بوجھ اتار دے گا۔ ہمیشہ سچ کا ساتھ دو اور صبر کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز سکون ہے، جو صرف اللہ کی رضامندی سے کمائی جاتی ہے۔ قرآن سے دوری انسان کو تباہی کے قریب لے جاتی ہے۔ آپ کا اخلاق وہ پھول ہے جو آپ کے چلے جانے کے بعد بھی خوشبو دیتا رہتا ہے۔ رزق کی کمی آ جاتی ہے اس گھر میں جس گھر میں ناشکری کرنے والی زبان ہوتی ہے۔ کوئی ہاتھ سے چھین کر لے جا سکتا ہے، نصیب سے نہیں۔ صبر کرنے والوں کا صبر سب سے زیادہ آزمایا جاتا ہے۔ سب کو معاف کر کے سویا کرو، زندگی کل کا محتاج نہیں یارو۔ کبھی کسی کے چہرے کی مسکراہٹ بن کر دیکھو، خوشی نہیں تو سکون ضرور ملے گا۔ شکر کرو اس غم کا جس نے آپ کو اللہ کے قریب کر دیا۔ ضد سے حاصل ہوئی چیز کبھی خوشی نہیں دیتی۔ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، جبکہ اللہ برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ نصیب کی بات مت کرو، دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ اے رب، ہر کسی کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا۔ جب اللہ میرا حال جانتا ہے تو کوئی جانے نہ جانے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر اللہ کہتا ہے بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یقین رکھنا، کیونکہ اللہ کی کہی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے۔ سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ نماز ایسے ادا کرو جیسے وہ تمہاری آخری نماز ہو۔